بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ غافر کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا اور اسے بزرگی اور شان سے مزین کیا اور اس کو اپنی استوا کے لیے پسند فرمایا اور تمام فرشتوں کو عرش کا نظارہ کروایا، فرشتے عرش کی بزرگی اور شان کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم تخلیق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ عرش عظیم جس کو خود اللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا اور اس کو اپنا جلوہ گاہ بنایا، ان تمام بزرگیوں کو دیکھ کر اور اپنی لمبائی چوڑائی کی عظمت و وسعت کو دیکھ کر اس کو خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑی اور کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، اور اس کو اپنی بڑائی کا احساس ہونے لگا، اور یہ احساس رفتہ رفتہ غرور کی جانب بڑھنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی، اور عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ کھولا جس کے دونوں کنارے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس میں سے اچانک ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا جو اتنا بڑا تھا کہ اس نے عرش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس نے اپنا منہ کھولا اور قریب تھا کہ عرش کو ایک ہی بار میں نگل لے۔ عرش یہ منظر دیکھ کر ہیبت میں مبتلا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے زاری کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو حکم فرمایا کہ واپس لوٹ جا، تو سانپ واپس چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عرش، مجھے اپنی بزرگی کی قسم ہے، اگر اس سانپ کے دل میں بھی اپنی بڑائی کا خیال آ جائے تو اس پر میں ایک ایسا سانپ مسلط کر دوں گا جو اس کو ایک نوالے میں نگل لے گا۔ جو تجھے ایک نوالا بنانے والا تھا، اس دن سے عرش نے انکساری و عاجزی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ شان اور بزرگی و بڑائی وہ صرف اپنے لیے پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں کے سردار، جس کے لیے کون و مکان وجود میں آئے اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار فرمایا۔ کسی اور کی کیا مجال کہ اپنی بزرگی اور عظمت و شان بیان کرے۔ شان اور بزرگی خالق کی صفات میں سے ہے، نہ کہ مخلوق کی صفات میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، آپ مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہی ہو؟ تو کنیز کہنے لگی کہ آج پورے 40 روز ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو بہت ہی ہلاک کرنے والا زہر کھلا رہی ہوں، لیکن آپ پر زہر کا ذرا برا اثر نہیں ہوا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں تو ہر کھانے پینے کی چیز پر اسم اعظم پڑھتا ہوں، اسی لیے میں جو بھی کھاتا پیتا ہوں وہ مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب تم بتاؤ کہ تو نے مجھے زہر کیوں دیا؟ تو کنیز کہنے لگی بغض کی وجہ سے، میں آپ سے حد درجہ بغض رکھتی ہوں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ جب کنیز جانے لگی تو کہنے لگی اب جب کہ آپ نے مجھے آزاد کیا اور مجھے معاف کر دیا، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ وہ اسم اعظم مجھے بھی سکھا دیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسم اعظم یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور فرمایا اے کنیز،
تو جو بھی کھاؤ پیو اس پر یہ اسم اعظم پڑھ کر کھاؤ پیو، وہ چیز تم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی، خواہ وہ دنیا کا مہلک ترین زہری کیوں نہ ہو۔